الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین. قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آید پدید. زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است. چون خلافت رشتہ از قرآن کسیخت حریت را زہر اندر جام ریخت. خواست آن سر جلوہ خیر الامم چون صحاب قبلہ باراں در قدم. بر زمین کربلا بارید و رفت لالا در ویران ہا کرید و رفت. تا قیامت کت استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرعون سرش افگندہ نیست. امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد ز بستان رسول. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آید پسر. سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود. خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خبیدہ را بیدار کرد. تیغ لا چون از میاں بیرون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. اے صبا پیک دور افتادگاں اشک ما بر خاک پاک او رساں. غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو خاندان رسول نے بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے لازوال داستان عظیمت رقم کی. ان ایام کی مناسبت سے ہمارا ایمانی وجدانی اور محبت کا تقاضا ہے کہ آج ہم اہل بیت کی شہادتوں کا ذکر کریں. اور میں دعا گو ہوں محترم المقام جناب عبدالرزاق انصاری صاحب کا ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ساؤنڈ کا اور ریکارڈنگ کا بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں اس کی جزا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ریکارڈنگ کو
آگے تک چار دانگے عالم میں اس کو عام کرے تاکہ ہماری طرف سے پیغام محبت عام لوگوں تک پہنچ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی ایک چیز کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں اور پھلوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اور جو شخص صبر کرے گا اور کہے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، مالک فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری محبوب سنا دو۔ یہ 5 مصیبتیں، خوف، بھوک، مالوں، پھلوں اور جانوں کی کمی، یہ 5 آزمائشیں کسی آدمی پہ بیک وقت نازل نہیں ہوئیں۔ موجودہ دور کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج زمانہ ترقی کر چکا ہے، ہر چیز کی تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، اس آیت کا پریکٹیکل کون ہے؟ موجودہ زمانے کے اندر کسی شخص کو اس کا پریکٹیکل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر عالم دین کو دیکھیں تو علماء کرام پہ یہ 5 مصیبتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں، نہ ان پہ کبھی خوف نازل ہوا ہے، کبھی نہ بھوک مسلط ہوئی ہے، ان پہ کبھی نہ پھلوں کی کمی آئی ہے، نہ جانوں کی کمی آئی ہے، بلکہ موجودہ دور کے اندر علماء اور مشائخ بہترین اور آسودہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ موجودہ دور کے پیر، ان کے طرز بود و باش شاہانہ ہیں، مہنگی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، مریدین کا حلقہ، ان جیسی آسودہ زندگی بسر کوئی کر ہی نہیں رہا آج کے دور میں۔ کسی پیر کو، کسی شیخ کو، کسی عالم دین کو، خطیب کو، ذاکر کو اس آیت کا پریکٹیکل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو لفظ بکتے ہیں، 20 لاکھ میں سودا ہوتا ہے، 20 لاکھ لفظ نہیں بولا جاتا۔ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی عالم دین، پیر، سیاستدان، کسی تاجر کو اس آیت کا پریکٹیکل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ پریکٹیکل دکھاؤ، تھیوری تو ہے، اس کا پریکٹیکل دکھاؤ، تو جب پیچھے تک توڑ نظر دوڑتی ہے تو پوری امت اسلامیہ کے اندر ایک خانوادہ رسول ہے کہ جن پہ جب نظر پڑتی ہے تو پھر بندے کو تسلی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آج اس آیت کا پریکٹیکل مانگے گا تو ہم کہیں گے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن میں دیکھ لو، اگر اس آیت کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میرے امام کو کربلا میں دیکھ لو۔ امام علی مقام کی یہ قربانی کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثہ نہیں تھا کہ آپ یوں گئے اور یوں شہید ہو گئے۔ امام علی مقام کی یہ شہادت ایک بہت بڑی قربانی تھی، ایک بہت بڑا امت کے لیے سبق تھا۔ 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یزید اس کے بعد تخت نشین ہوتا ہے، تو یزید نے مدینہ منورہ کے اندر گورنر مدینہ کو پیغام بھیجا ولید بن عقبہ کو کہ جلدی کرو 4-5 لوگوں سے میری بیعت لو۔ اس نے حسین ابن علی کا نام لیا، عبداللہ ابن عمر کا نام لیا، عبداللہ ابن زبیر کا نام تجویز کیا۔ جب قاصد مدینہ منورہ پہنچا تو رات کی تاریکی میں امام علی مقام کو بلایا گیا۔ امام علی مقام جب چلنے لگے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے یہ پہلے محسوس کر لیا جب آپ گورنر ہاؤس پہنچے۔ آپ سے جب گورنر مدینہ نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا ذکر کیا تو امام حسین نے امیر معاویہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ پھر اس نے کہا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ بیعت کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی یزید جیسے فاسق آدمی کی بیعت چھپ کے نہیں کر سکتا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے جواب دیا، واپس نکلے اور سیدھا اپنے نانا جان کے مزار پہ حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نانا جان جس مدینہ کے اندر میرا بچپن گزرا تھا، مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کراتے تھے، میرے لیے خطبہ چھوڑ دیتے تھے، سجدہ طویل کر دیتے تھے،
آج اس مدینہ کے اندر میرے لیے رہنا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بات عرض کی، روتے روتے آپ نے غشی آپ پہ طاری ہوئی۔ جب آپ بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لائے تو تاجدار مدینہ نے زیارت عطا فرما دی۔ حضور فرماتے میرے بیٹے میں تجھ سے بے خبر تو نہیں، تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے تیری تکلیف کا اندازہ نہیں؟ میں جانتا ہوں تو کس حال میں ہے، لیکن خدا کی تقدیر میں دخل نہیں۔ میرے آقا اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے، تقدیر پہ راضی تھے۔ میرے حضور نے دعا کر کے اس تقدیر کو تبدیل نہیں کرایا۔ آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا سے بچا لے۔ میرے کریم آقا نے اپنے بیٹے کی تیاری کی، اپنے بیٹے کے لیے صبر کی تلقین فرمائی، دعا کی، اور پوری طرح تیار کر کے میرے آقا نے اپنے نواسے کو کربلا کی طرف روانہ فرمایا۔ فرمایا بیٹا تقدیر میں کسی کو دخل نہیں، تو ان قریب پیاسا شہید کیا جائے گا، صبر و استقلال سے کام لینا۔ امام علی مقام کو جب ہوش آیا اپنے گھر آئے، گھر والوں سے کہا کہ کوچ کا ارادہ کرو۔ رخت سفر باندھا گیا۔ میرے امام نے جب مدینے کو چھوڑا اس وقت 27 رجب تھی۔ یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ اسی تاریخ کو 60 سال تقریباً قبل نانا جان امام الانبیاء آسمانوں کی معراج پر گئے تھے۔ آج 60 سال کے بعد نواسہ شہادتوں کی معراج پہ جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑا اور 6-7 دن کے بعد آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ 4 شعبان المعظم کو آپ مکہ پہنچے۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کے قیام کہاں کیا؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ آپ مظلوماً شہید کر دیے گئے، آپ پانی کے لیے ترستے رہے، یا آپ اقتدار کے لیے گئے تھے، یا یزید بڑا طاقتور تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے امام کی شان تو یہ ہے کہ مشیت کا شناسہ ایسا، مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں کوثر پیاسا ایسا، کیوں نہ جومے فخر سے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اس نواسے پر تو میرے آقا کو بھی ناز تھا۔ میرے امام نے جب مکے پہنچ کے ڈیرا لگایا تو کہاں آپ نے ڈیرا لگایا؟ پورا مکہ آپ کے عقیدت مندوں کا تھا۔ عبداللہ ابن عباس وہاں تھے اور کئی اصحاب رسول تھے۔ وہ لوگ آپ کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھانے کو تیار تھے، لیکن میرا امام غیور تھا۔ میرے امام نے کسی کے سر پہ بوجھ بننے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی۔ امام علی مقام کسی کے گھر میں قیام نہیں فرماتے۔ آپ نے قیام کہاں کیا؟ شیب ابی طالب میں۔ شیب ابی طالب کیا ہے؟ وہ گھاٹی ہے 2 پہاڑیوں کے مابین۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ جب میرے آقا ڈٹے رہے، لوگوں نے پتھر مارے، حضور ڈٹے رہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور ڈگمگائے نہیں۔ حضور کو لہو لہان کیا گیا، میرے آقا اپنے مشن سے باز نہیں آئے۔ حتیٰ کہ مکے کے لوگوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، ہم پورے عرب کی بہترین خوبصورت لڑکی اس کے نکاح میں دینے کو تیار ہیں، اسے سردار بھی ماننے کو تیار ہیں، سونے اور چاندی کا قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے۔ جب چچا نے آ کے یہ بات کی تو میرے حضور فرمانے لگے، چچا یہ عورت کیا چیز ہے، یہ سرداری کیا ہے، سونا اور چاندی کیا ہے؟ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میرے چچا میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، میں رب کی توحید کا ڈنکا بجاتا رہوں گا۔ مکے کے کفار نے، مشرکین مکہ نے اور دیگر قبائل نے ایکا کر لیا، اتحاد کر کے سب نے یہ میٹنگ پاس کی کہ آج کے بعد کوئی شخص بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ داری نہ کرے، کوئی شخص ان سے بول چال نہ رکھے، تجارت نہ کرے۔ ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا گیا، لین دین، تجارتی معاملات، بول چال، میل ملاپ الگ تھلگ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب کے اندر میرے کریم آقا اپنے چند جانثار غلاموں کے ساتھ قیام فرما ہیں، کوئی چیز پاس نہیں۔ چند دن تک جو اناج اور آب و دانہ تھے وہ چلتے رہے۔ جب اسباب زندگی ختم ہو گئے، تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے مشکل حالات بھی آئے کہ درختوں کے پتے کھا کے اصحاب رسول نے گزارا کیا۔ درختوں کے پتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، چمڑے کا ٹکڑا لے کے اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے،
اس کی راکھ پانی میں گول کے اس کو پی کے گزارا کیا گیا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کا واقعہ ہے، مجھے بھوک نے اتنا ستایا تھا، میں کچھ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا، کھلے صحرا میں گیا تو مجھے بھوک اس قدر شدت کی تھی، رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں کوئی چیز میرے پاؤں کو لگی، نرم اور گیلی چیز۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے آؤ نہیں دیکھا، تاؤ نہیں دیکھا، اسے میں نے اٹھایا اور میں نے کھا لیا۔ خدا جانے وہ کیا تھا، اتنے مشکل حالات تھے کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے، بچے بوند بوند کو بلکنے لگے، بوڑھے کراہتے تھے، عورتیں بلکتی تھیں، بڑے سے بڑا کڑیل نوجوان بھی کٹے شتیر کی طرح بو کے ہاتھوں مجبور ہو کے زمین پہ دھڑام آ گرتا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بالآخر 3 سال کے بعد کفار مکہ کے دل میں رحم آیا، انہوں نے وہ معاہدہ پھاڑ کے تعلقات کو بحال کر دیا۔ یہ 3 سال ان حالات میں گزرے تھے۔ اسلام نے شروع سے قربانیاں لی ہیں، اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، اس کے لیے بھوکیں کاٹی گئیں، پیاسیں کاٹی گئیں، پردیس کاٹے گئے، وطن سے دوریاں اختیار کی گئیں۔ میرا امام جب مکے پہنچتا ہے تو اسی جگہ میں قیام فرماتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ امام علی مقام نے یہاں قیام کیوں فرمایا تھا؟ سارا دن امام علی مقام کعبے کا طواف کرتے ہیں، سین حرم میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، کعبے کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ پورے 4 مہینے میرے امام نے مکے میں ڈیرا لگائے رکھا۔ شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذی قعدہ 4، پورے 4 مہینے میرے امام نے شیب ابی طالب کے اندر ڈیرا ڈالے رکھا۔ 8 ذوالحج کو میرے امام نے مکے کو خیر بات کہا تھا۔ 4 مہینے میرا امام وہاں کیا کرتا رہا؟ آؤ میں بتاتا ہوں میرا امام کیا کرتا رہا ہے۔ میرا امام سارا دن اللہ کی عبادت کرتا، رات کی تنہائی میں شیب ابی طالب میں جا کے سوچتا تھا، اس گھاٹی کو دیکھتا تھا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا، امام تیرے اوپر تو 3 دن مشکل آئیں گے، کہیں لغزش نہ تیرے قدموں میں آ جائے، کہیں ڈگمگا نہ جانا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب تیرے نانا کے لیے 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا، تیرے نانے پر زندگی کی نعمتیں بند کر دی گئیں، تیرا باپ بھی اس قافلے میں موجود تھا، تیری ماں فاطمہ بھی موجود تھی۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت تقریباً 8-9 برس تھی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں نے استقامت کا پہاڑ بن کے لوگوں کو دکھایا۔ کفر ہار گیا تو ہار گیا، لیکن اسلام کا نام لینے والے اس وقت بھی جیت گئے تھے۔ میرا امام اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، حسین دیکھ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیری ماں نے دین کے لیے پیاس کاٹی تھی، بھوکیں کاٹی تھیں، مصائب برداشت کیے تھے، اے حسین کہیں تیرے قدموں میں لغزش نہ آ جائے۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ رات کو خواب کے اندر کبھی ماں آتی ہوگی کہ بیٹا میرا حسین ذرا دھیان کرنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیری ماں نے اس اسلام کے لیے بڑے مصائب برداشت کیے تھے۔ آج اسلام کی کشتی تیرے ہاتھ میں ہے، آج اسلام کا یہ بیڑا تیرے ہاتھ میں ہے، بیٹا اس کو بننے لگا کے رہنا، اس کو توڑ چڑھانا۔ کبھی نانا جان آئے ہوں گے، کبھی والد گرامی آئے ہوں گے، تو میرے امام نے ہر کسی سے یہ کہا ہوگا، اے میرے نانا، اے میرے والد گرامی، اے میری عظیم ماں، زمانہ دیکھے گا کہ میں ایسی قربانی دے کے جاؤں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی قربانی دی ہوگی، نہ کو قیامت تک ایسی قربانی دے سکے گا۔ میرے امام علی مقام نے جب مکے کو چھوڑا، تاریخ تھی 8 ذوالحج۔ کیا تاریخ تھی؟ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں پوری دنیا سے مسلمان آ کے حج پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اگر میرے امام کو کرسی کا لالچ ہوتا، اگر میرے امام کی جنگ اقتدار کے لیے ہوتی، تو خدا کی قسم میرے امام مکہ نہ چھوڑتے، کعبے کے قریب بیٹھ جاتے، آنے والے حجاج کرام کے قافلوں کو ارشاد فرماتے کہ لوگو یزید مجھے بیعت کے لیے مجبور کر رہا ہے، بتاؤ میری بیعت کرو گے یا یزید کی بیعت کرو گے؟ میرے امام کے مقابلے میں یزید کی کوئی وقت ہی نہیں، یزید کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا امام ایک اشارہ کرتا اور ساری امت میرے امام کے قدموں میں جمع ہو جاتی، امام کو لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ میرا امام ان کو حکم کرتا، لوگ یزید کے محل کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لوگ اس کو قتل کر دیتے۔
لیکن میرے امام نے چپ کر کے مکے کو خیر باد کہا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، سارے جہان کی رونق تو تیرے دم قدم سے ہے، اے سارے جہان کی رونق تو کہاں جا رہا ہے؟ تو میرے امام نے کہا، لوگو کعبہ تمہیں مبارک، اس کعبے کو بنانے والی بھی میری ماں ہاجرہ تھی، اور جب اس آج کعبے کی رونقیں برباد کرنے والا ایک بے ایمان اٹھا ہے، اور میں اس کعبے کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے میں کعبے کو بھی آباد کر دوں گا، مسجدوں کو بھی آباد کر دوں گا۔ میرا امام نکلا، کسی نے کہا ہوگا امام یہاں حج پڑھا جانے والا ہے، تو میرے امام نے فرمایا ہوگا، لوگوں تمہارا حج مکے میں ہوگا، میرا حج کربلا میں ہوگا، تمہارا حرام سفید ہوگا، میرا حرام خونی ہوگا، تم کعبے کا طواف کرو گے، میں مستورات سادات کے خیموں کا پہرا دوں گا، تم آب زمزم پیو گے، میں اپنا خون خاک کے کربلا کو پلاؤں گا، تم حجر اسود کے بوسے لو گے، میں پیاسے اصغر کو چوموں گا، تم گائے کی قربانی کرو گے، میں اکبر کی قربانی کروں گا، تم میں سے کوئی دمبا ذبح کرے گا، میں کبھی اصغر کی قربانی دوں گا، تم میں سے کوئی اونٹ قربان کرے گا، میں ادھر اون محمد کی قربانی دوں گا، تم شین حرم پہ سجدے کرو گے، میں خاک کربلا پہ سجدے کروں گا، تم کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرو گے، میں پیاسے اصغر کو اٹھا کے دعائیں کروں گا، جب تم حج کرو گے تو تمہارا جو ہے تم سر منڈاؤ گے، جب میں حج کروں گا تو میں سر کٹاؤں گا، اور جب تم حج کر کے پلٹو گے لوگ تمہارا استقبال کریں گے، جب میں کربلا سے واپس پلٹوں گا تو فردوس میں میرا نانا میرا استقبال کرے گا۔ دوستان گرامی قدر، میرے امام کی شان دیکھیں، میرے امام کا رتبہ دیکھیں۔ امام علی مقام جب دنیا پہ آئے قربان جائیں، امام علی مقام کے کان میں میرے کریم آقا نے خود اذان پڑھی، اذان پڑھ کے پھر اقامت پڑھی۔ آج ہماری بھی اولادیں ہیں، جیسا انوکھا پیار میرے آقا کا اپنے نواسوں کے ساتھ تھا، وہ پیار ہماری اولادوں کے ساتھ ہمارا نہیں۔ آج تک کسی بندے نے اپنے بیٹے کی زبان اپنے منہ میں لے کے کبھی نہیں چوسی، نہ اپنی زبان چسائی ہے، نہ ہماری زبانیں اس قابل ہے کہ اپنے بچوں کو چسائیں۔ نواسا دنیا پہ آیا تو کریم آقا نے خود اپنے نواسے کے کان میں اذان پڑھی، اذان پڑھ کے اپنے نواسے کی زندگی کی ابتدا کر دی، شاہراہ حیات پر کاروان حسین کو جاری کر دیا۔ آج سائنس تحقیق کر چکی ہے کہ جو بچہ لفظ سنتا ہے سب سے پہلے اس کی تاثیر زندگی بھر قائم رہتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کسی قسم کی آواز اس کے کان میں نہ جائے، نہ موسیقی کی، نہ کوئی اور آواز، نہ دائی کی، نہ کسی مائی کی، نہ اور کوئی آواز جائے۔ کوشش کرو جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دلوائی جائے، تاکہ جو آواز سب سے پہلے کان میں جائے گی اس کے اثرات زندگی بھر قائم رہیں گے۔ جب کوئی بچہ اللہ اکبر سنتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا جہان اس وقت آباد ہو جاتا ہے۔ آج کوئی بندہ کسی کے کان میں اذان پڑھے، کسی بچے کے کان میں اذان پڑھنے والا برکت المدینہ کا امام مسجد ہے یا خطیب ہے، میں گناہ گار ہوں، اگر میری آواز کی تاثیر قائم ہو سکتی ہے، سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے، اگر میں اذان پڑھوں اس کی تاثیر ہے، تو اگر اذان پڑھنے والا امام الانبیاء ہوگا تو تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نے اذان پڑھی، ویسے ساری زندگی حضور نے اذان نماز کے لیے نہیں پڑھی۔ ایک حدیث میں آتا کہ ایک جگہ مؤذن نہیں تھا، ہنگامی حالات تھے، ایک دفعہ حضور نے اذان پڑھی تھی، اس کے علاوہ حضور نے کبھی اذان نہیں پڑھی۔ دو وجہ تھیں اذان نہ پڑھنے کی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضور اگر اذان پڑھتے فرماتے حی علی الصلاۃ، اگر کوئی سن کے نہ آتا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر آپ فرماتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہو سکتا تھا کائنات کی ہر چیز چل کے مسجد میں آ جاتی۔ اس وجہ سے اذان نہیں پڑھی، لیکن اپنے نواسے کے کان میں اذان پڑھی۔ توجہ کرنا، نانا جان نے اذان پڑھ کے نواسے کی زندگی کی ابتدا کر دی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آئے ہوئی اذان گئے ہوئی نماز، کیا کچھ نہیں کیا سرسائے کلیل میں۔ ہم آئے تھے تمہارے کان میں مولوی صاحب نے اذان پڑھی، جائیں گے تو مولوی صاحب جنازہ پڑھیں گے، اذان بھی ہوئی تھی اور ہماری نماز بھی ہوگی، لیکن ایک اذان حسین کی ہے، اذان پڑھنے والا نانا ہے، اور ایک نماز حسین کی ہے، کربلا کا میدان ہے، تلواروں کی چھاؤں کے اندر امام نے لڑائی روک کر سر سجدے میں رکھا،
اور عرض کی آقا نانا جان دیکھو اذان کی لاج کیسے رکھ رہا ہوں، تم نے اذان پڑھ کے میری زندگی کی ابتدا کر دی تھی اور میں سجدے میں سر کٹا کے زندگی کی انتہا کر رہا ہوں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا برخاک کے اوپاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، اگر مجھے حضور کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو یا فاطمہ لوگ کعبے کا طواف کرتے پر میں تیری قبر کا طواف کرتا، میں تیری قبر کی مٹی پہ سجدے کرتا۔ اقبال حضرت فاطمہ الزہرا کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ پہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، ایک نسبت کی وجہ سے وہ محترم تھی۔ اقبال کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1 نور چشم رحمت للعالمین، پہلی نسبت یہ ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے جو اولین کا بھی امام ہے آخرین کا بھی امام ہے۔ دوسرا کا بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا کا دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ مولا علی کی بیوی ہے جو مرتضی بھی ہے، تاجدار حل عطا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ آج مولوی بڑا قرآن پڑھتا ہے لیکن کہتا علی مشکل کشا نہیں، علی مشکل کشا نہیں۔ میں کہتا ہوں اقبال کا پاکستان چھوڑ دے یا اقبال کا عقیدہ قبول کر لے، اقبال کہہ رہا ہے کہ علی شیر خدا بھی ہے، علی مشکل کشا بھی ہے۔ تیسری نسبت سن لیں، اقبال کہتے ہیں کہ مادر مرکز پرکار عشق، کہ فاطمہ اس قافلے کی ماں ہے کہ جو قافلہ سالار عشق ہیں، عشق والوں کے قافلے کی ماں کا نام فاطمہ ہے، کربلا والوں کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید۔ اقبال کہتے ہیں موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ 2 طاقتیں شروع سے برسر پیکار ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، اقبال کہتے ہیں حق زندہ ہے تو قوت شبیر کا صدقہ زندہ ہے۔ باطل آخر داغ اسرت میری است، باطل بالآخر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ چون خلافت رشتہ قرآن کسیخت، حریت را زہر اندر جام ریخت۔ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑنا چاہا، جب آزادی کے جام میں غلامی کا زہر ملایا جانے لگا، خواست آنصر جلوہ خیر الامم، پھر وہ اٹھا جو پوری امت کا سرتاج تھا۔ میرے امام اٹھے، کیسے اٹھے؟ چون صحابہ قبلہ 12 در قدم۔ اقبال کہتے ہیں امام اس طرح آیا جس طرح مغرب سے آنے والا بادل آتا ہے، ابر کرم بن کے برستا ہے، اور بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویران ہا کرید و رفت۔ میرا امام کربلا کی زمین پر ابر کرم بن کے برسا، وہ کربلا کی زمین جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، خون حسین کا صدقہ وہاں لالا کے پھول پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تا قیامت کا تے استبداد کرد، موج خون اوچمن ایجاد کرد۔ قیامت تک کے لیے امام کی قربانی نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا۔ آج کشمیر کے اندر مجاہد کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ برما کے اندر 300 لوگوں کو زندہ جلا کر دفن کر دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ فلسطین کے اندر بچوں کو ٹینکوں کے نیچے ڈالا جاتا ہے، وہ لوگ کلمہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ رب کعبہ کی قسم ان کے سامنے حسین کی قربانی موجود ہے۔ انہیں پتہ آج مر گئے تو کوئی بات نہیں، قیامت تک نام ہمارے زندہ رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں ماں سو اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ واہ اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، کیسے تو نے موتیوں کی لڑی پرو کے حسین کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں، اگر اس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ یہ مسلمان بندہ ہے تو صرف اللہ کا، اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا۔ دیکھو امام علی مقام کی قربانی، 22,000 کا لشکر جرار تھا، 22,000 کا لشکر جرار، تلوار کے زور پر بھی میرے امام کا سر یزید کے لیے جھکا نہ سکا۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، توجہ کرنا ذرا۔ 22,000 کا لشکر مل کر تلوار کے زور پر بھی میرے امام کا سر یزید کے آگے جھکا نہ سکا،
اور جب اللہ کے لیے جھک گیا تو پھر 22,000 کا لشکر میرے امام کا سر اٹھا نہ سکا. پہلے جھکا نہ سکا، پھر میرے امام کا سر اٹھا نہ سکا. میرے امام کا سر کٹ تو گیا تھا لیکن سجدے سے اٹھا نہیں تھا. گویا کہ میرے امام کا سر ابھی بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ جس طرح دنیا سے جاتا ہے نا اسی طرح کل قیامت کو اٹھے گا. امام علی مقام سجدے میں ہیں، شہید ہوئے ہیں، لوگ کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، پر میرا امام قیامت کے دن بھی سر سجدے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. اقبال کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول. اقبال کہتے ہیں وہ عاشقوں کا امام ہے. نبی کے پورے گلستان کے اندر سب سے اونچا سر حسین کا نظر آتا ہے. نبی کے گلستان میں بڑے بڑے پودے ہیں، بڑے بڑے سونے شجر ہیں. کہیں امام حسن ہیں، زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام مہدی ہیں. پر نبی کے پورے گلستان میں اقبال کہتا ہے سب سے اونچا سر حسین کا نظر آ رہا ہے مجھے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر مانے ذبح عظیم آید پسر. اقبال کہتا اللہ اللہ کیا بات ہے، بسم اللہ کی با ابا جی ہیں اور ذبح عظیم کا معنی جو ہے اس سے مراد حسین ہے. سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود. اقبال کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کا معاملہ راز تھا، سارا معاملہ مخفی تھا. اللہ نے حکم کیا بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، ادھر جنگل میں چھوڑا جاتا ہے، پھر ملاپ بھی ہو جاتا ہے. حکم ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، ہاجرہ بیٹھ جاتی ہیں. بیٹے کو پیاس لگتی ہے، بیٹا جب بلکتا ہے آپ دوڑتی ہیں، پہاڑ پہ جاتی ہیں، پھر اس پہ ساتھ میں چکر میں آتی ہیں تو چشمہ زمزم جاری ہو چکا ہوتا ہے. یا اللہ ادھر پیاس لگتی ہے، پانی بھی جاری ہو جاتا ہے. ادھر حکم ہوتا ہے کہ بیٹا ذبح کرو، پھر دمبا بھی آ جاتا ہے. یہ وہ سارا راز تھا کہ دمبا بھی آ جاتا ہے، حکم ذبح بھی ملتا ہے، پیاس بھی لگتی ہے، چشمہ زمزم بھی جاری ہوتا ہے. حضرات اقبال کہتے لوگوں وہ سارا معاملہ راز تھا، اس کی تفصیل کربلا والا حسین بن کے آیا ہے. ادھر پیاس لگی تو چشمہ بھی پھوٹا، ادھر پیاس لگی پر اصغر نے پانی دنیا کا نہیں پیا، جا کے جنت الفردوس میں نانے کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ہی پیا. اور آگے اقبال کہتے ہیں کہ خون نے او تفسیر این اسرار کرد. امام کے خون نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ ملت خبیدہ را بیدار کرد، کہ سوئی ہوئی قوم کو امام نے جگا دیا تھا. جب امام شہید ہو جاتا ہے مدینے میں بغاوت پھوٹی، مدینے سے لشکر اٹھے، یزید نے مدینے پہ حملہ کیا. مسجد نبوی کے اندر اس نے 3 دن گھوڑے بندوائے، گھوڑوں نے وہاں پیشاب بھی کیا، لید بھی کی. 3 دن تک نبی کی مسجد میں اذان نہ ہوئی. یزید کو امیر المومنین کہنے والوں خدا کا خوف کرو، کل قیامت کو مصطفیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا کل جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں غور تو کرو، ذرا اس بات پہ توجہ تو کرو. میرا حسین تو داستان اسماعیل کو پورا کر رہا تھا. یعنی اجمال را وہ اجمال تھے، وہ مجمل تھے، یعنی اجمال را تفصیل بود، اس کی تفصیل امام علی مقام کی ذات پاک ہے. اور آگے اقبال لکھتے ہیں کہ خون نے او تفسیری اسرار کرد ملت خبیدہ را بیدار کرد. آگے کہا کہ تیغ لا چوں از میاں بیرون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید. کہ جب امام نے اپنی تلوار نکالی نا تو باطل کی رگوں سے خون بہنے لگ گیا، خون رسنے لگ گیا. اور آگے کہا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت. کتنی کمال بات کر گیا شاعر مشرق. اقبال کہتا ہے کہ لوگ لکھتے ہیں قلم سے، لکھتے ہیں کاغذ پر سیاہی کے ساتھ. میرے امام کے پاس قلم نہ تھا، میرے امام کے پاس تلوار تھی. میرے امام کے پاس سیاہی نہ تھی، خون تھا. اور میرے امام کے پاس کاغذ نہیں تھا، کربلا کی ریت تھی. امام نے لکھا کیا تھا؟ سطر عنوان نجات ماں نوشت. اقبال کہتے ہیں میری نجات کا سبب کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقبال کہتا ہے مجھے یہ کلمہ کسی ولی کے صدقے نہیں ملا، مجھے کسی عالم دین کی وجہ سے نہیں ملا. اقبال کہتا ہے اگر مجھے کلمہ ملا ہے حسین ابن علی کا صدقہ مجھے ملا ہے، اور میری نجات اسی کلمے کی بنیاد پر ہوگی.
آگے کہا اے صبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پاک او رساں. اقبال کہتا ہے اے باد صبا، اے مغرب کی طرف جانے والی ہوا، میں کربلا جا نہیں سکتا، تو ایک کرم تو کر، میرے آنسو اپنے دوشان پہ بٹھا اور کربلا تک لے جا، اور جا کے حسین کو میرے آنسو بھی پیش کرنا، میرا سلام بھی اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا. حضرات گرامی قدر توجہ کریں، گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ. کون حسین؟ اسلام کے جسد ناتواں کا دھڑکتا ہوا دل، چمنستان ولایت کا مہکتا ہوا پھول، فردوسی فضاؤں کا رنگی کہکشاں، سود و گداز کی لے کا نغمہ دل نشیں، آسمان علم و عرفاں کا ماہ کامل، شجاعت و استقامت کا بطل عظیم، بصیرت و فراست کا جبریل امین، حشمت و شوقت کا سلیمان محتشم، نبوت و رسالت کا حقیقی ترجمہ، قرآن کی زندہ تفسیر، روحانی جذبات کی مکمل تصویر، دل مصطفیٰ کی معصوم دھڑکن، مولا علی کی آنکھ کا نور، فاطمہ کے دل کا سرور، خلافت حسن کی آخری چٹان، کربلا کا مجاہد اعظم، ملت بیضا کا شہید اکبر. پر ساری گفتگو کا دو لفظوں میں اگر جواب سننا چاہتے ہو تو خواجہ اجمیری کی بولی سن لو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، لاکھ پہ بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، وہ کہ خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر، جو مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ جو سویا وہ حسین، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کے بھی جس نے کچھ نہ کھویا وہ حسین، خون سے اپنے جس نے زمانے کو دھویا وہ حسین. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نادش آل نبی تم پر سلام، لالا گون لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، حسین جن کا تو آ کہے ان کو ناش کرنا چاہیے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ داستان شروع حضرت اسماعیل سے ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا ابا جی میں حاضر ہوں، ابا جی جو تمہارا جی کرتا مجھے کر گزریے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو چھری نے گلا تو درکنار، بال تک بھی نہ کاٹا، بال تک بھی نہ کاٹا. چھری نے آپ نے چھری کو پکڑ کے زور سے پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے ابراہیم خلیل یہ تو بتا میں یار خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ تو ایک مرتبہ کہتا کاٹ، وہ 70 بار کہتا نہ کاٹ، بتا میں کس کی مانوں، تیری مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ آپ نے چھری کو دوبارہ پکڑا، بیٹے کی گردن پہ ٹکایا. چھری کو 10 کلومیٹر لمبی نہیں تھی کہ جس نے 2 گھنٹے میں فاصلہ طے کرنا تھا، چند انچ کی چھری کی نوک شروع ہوئی. مالک نے فرمایا جبریل، عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی کر، جنت میں جا، وہاں سے دمبا لے، مینا میں پہنچ جا، اسماعیل کو نیچے سے ہٹا دے، دمبے کو نیچے لٹا دے. جبریل کی رفتار پہ صدقے اتنی دیر میں جبریل نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کیا. جنت میں گئے، دمبا لیا، مینا میں پہنچے، ابھی نوک چالی رہی تھی، اسماعیل کو نیچے سے ہٹا دیا، دمبا نیچے لٹا دیا. حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر تو پٹی تھی. جب دمبے کی شارک پہ چھری چل گئی، خون کی آواز کان میں پڑی، ابراہیم بڑے خوش ہو گئے کہ قربانی قبول ہو گئی، گلا کٹ گیا.
خون کی آواز سن کے پٹی اتار کے دیکھا کہ دمبا ذبح پڑا ہے، بیٹا پاس کھڑا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آید پسر۔ اقبال کہتا ہے بسم اللہ کی با ابا جی یعنی مولا علی ہیں، اور معنی ذبح عظیم آید پسر، جو اللہ نے فرمایا وفدینہ بذبح عظیم، کہ ہم نے عظیم فدیہ دے کر اسماعیل کو بچایا تھا۔ اقبال کہتا ہے مفسرو تمہارا اپنا مذہب ہے، میرا اپنا مذہب ہے، تم نے دمبے کو عظیم سمجھا، پر میری نظر میں وہ دمبا مراد نہیں۔ اقبال کہتے ہیں میری نظر کے اندر عظیم فدیہ سے مراد کیا ہے؟ کربلا والا حسین مراد لیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے قربانی پیش کر کے ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا نابت، نابت کا بیٹا یشجب، یشجب کا بیٹا یارب، یارب کا بیٹا تیرہ، تیرہ کا بیٹا نہور، نہور کا بیٹا مکوم، مکوم کا بیٹا اود، اود کا بیٹا عدنان، عدنان کا بیٹا ماد، ماد کا بیٹا نزار، نزار کا بیٹا مزر، مزر کا بیٹا الیاس، الیاس کا بیٹا مدرکہ، مدرکہ کا بیٹا خزیمہ، خزیمہ کا بیٹا کنانا، کنانا کا بیٹا نظر، نظر کا بیٹا مالک، مالک کا بیٹا فہر، فہر کا بیٹا غالب، غالب کا بیٹا لوئی، لوئی کا بیٹا قاب، قاب کا بیٹا مرہ، مرہ کا بیٹا کلاب، کلاب کا بیٹا قصی، قصی کا بیٹا عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، جس نے 72 قربانیاں دے کر میدان کربلا کے اندر داستان حرم کو پورا کر دیا ہے۔